الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان کو دنیا میں حالات سے دو چار ہونا پڑتا ہے. کوئی بھی انسان ہو، دنیاوی زندگی کے اوپر اس کے اوپر کبھی بھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کبھی غم کا موقع ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ہاتھ چھوٹا رہتا ہے، مالی فراوانی اللہ نے نصیب کی ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے تنگی کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی انسان کو تندرستی کا زمانہ حاصل ہے، جسم کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، تو کبھی بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. یا تو خود بیمار پڑتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کی وجہ سے زندگی کی ہاتھ کی جتنی بھی کمائی ہے سب بیماری کے علاج ہی میں صرف ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر آدمی کو اچھے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، برے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہوتا ہے کہ یہ خود سخاوت کا مظہر بنتا ہے اور لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی شخص پر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ قرضوں تلے دب کر زکوٰۃ لینے والا بن جاتا ہے. یہ دنیا کے مختلف حالات ہیں. ایک شاعر نے ایک شعر کے اندر بہت بہترین طریقے سے دنیا کے حالات کو اور ان حالات میں رہنے والے انسان کو تعبیر کیا ہے. دنیا میں ہر انسان کو ایک کام کرنا ہے، جینا ہے اور مرنا ہے. دنیا میں ہر انسان کو ایک کام کرنا ہے، جینا ہے اور مرنا ہے. رہی بات راحت اور مصیبت تو یہ تو محض وقت کا گزرنا ہے. یہی حقیقت ہے دنیاوی زندگی کہ آپ کے اور میرے اوپر بھی، ہم بھی یا تو اللہ کی نعمتوں میں ہیں، یعنی اچھے حالات میں ہیں، یا تو بھی کوئی آزمائش کا شکار ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر یہ حالات کی تبدیلی کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی دو صفت اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے. ان اللہ یقبض و یبسط. اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کھینچنے والا بھی ہے، یہ یقبض کا ترجمہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دینے والا بھی ہے، یہ یبسط کا ترجمہ. اصل لفظی ترجمہ ہوتا ہے یقبض کے معنی تنگ کرنا، قبض کر لینا. تو اللہ تعالیٰ انسان کا رزق تنگ کرنے والا، رزق کو قبض کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یبسط کے معنی پھیلانا،
تو کسی انسان کو رزق پھیلا کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، اپنی صفت بسط کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، گویا انسان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات اور زیادہ رزق دینے والی ذات میری ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ آدمی کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے، کوئی معاملہ انویسٹمنٹ کا آیا تو اس کو ایسا فیصلہ کرنے کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے جس سے مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ رزق زیادہ دینے والی ذات میری ہے۔ ہماری زبان میں انسان کا اچھا ٹائم چلتا ہے، یہی ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنی شان سخاوت اور یبسطو باسط یہ شان کا مظہر بنانا ہوتا ہے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ مٹی ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی سونا بن جاتی ہے، ایک محاورہ ہے۔ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہاں سے بھی مالا مال ہو رہا ہے، جہاں کہیں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ہر کام میں اس کو کامیابی نصیب ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو صفت بس کا منظر بناتے ہیں کہ رزق زیادہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے، بلکہ الٹا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت قبض کا مظہر بنانا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں بندے کو کہ رزق کم کر کے دینا، رزق کی تنگی کرنا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ جہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے، جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام رک جاتا ہے۔ کاروبار کے اندر دیکھا جائے تو کاروبار کے اندر تنگی کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صفت قبض کا منظر بنانا ہے۔ بندے کو یہ بات بتلانی ہے کہ جو معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، رزق کم دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی طرف سے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے رزق زیادہ کرے یا رزق کم کرے۔ کوئی کام میں انوالو ہوتا ہے تو کام اچھی طریقے سے چل رہا تھا، لیکن جب یہ انوالو ہوا تو کام رک جاتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جسم میں قوت، تندرستی سب کچھ دی تھی، لیکن اب بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، کمانے سے عاجز ہو چکا ہے، یا گھریلو بیماری کے اندر کوئی ایسا پریشان ہو چکا ہے کہ جتنی کمائی آ رہی ہے وہ بیماری کے علاج ہی کے اندر جا رہی ہے، بلکہ کچھ سیونگ نہیں ہو پاتی۔ تو یہ جو بھی حالات کی تبدیلیاں انسان کے ساتھ پیش آتی ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ان دو صفت کا مظہر بننے کے لیے آتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی صفت بسط کا مظہر بنانا ہوتا ہے تو اللہ رزق کی فراوانی دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو صفت قبض کا مظہر بنانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ اب ان دو موقعوں پر آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیمات دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کی فراوانی نصیب ہے، تمہارا ٹائم اچھا چل رہا ہے، تمہارے حالات اچھے ہیں، اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے، مال اولاد سے نوازا ہے، اچھے گھر سے نوازا ہے، تو ایسے معاملے میں ان نعمتوں پر اتراؤ مت، گھمنڈ مت کرو، اپنی چال ڈال کو بدلو مت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ نعمتیں دی ہے تو اس کا حقیقی شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کو اچھی جگہ پر خرچ کرو، اپنی ضروریات میں یا دین کی ضروریات میں، جہاں کہیں بھی کوئی گناہ کے کام میں خرچ نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت دی ہے، مثلا اچھی بیوی کی شکل میں دی ہے، اولاد کی شکل میں دی ہے، تو اس کو اتراتے مت پھرو کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا دیا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد دی ہے، یا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی دی ہے۔ نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو تعلیمات دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی تعلیمات دی گئی ہے کہ جب حالات اچھے ہو ایسے موقع پر نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جب حالات برے ہو، جس کے متعلق آج بات کرنی ہے، جس موضوع کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفت قبض کا مظہر بن رہا ہے، کام رک گیا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، تو ایسے معاملے میں
شکوہ شکایت جزا فضا کے بجائے اپنے آپ کو صبر کے اندر ڈالے، آدمی صبر کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اور مجھ کو حالات کے اعتبار سے تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی جب بھی کوئی ایسے حالات پیش آئے تو نعمتیں جب اللہ نے دی ہے تو اس وقت تو آدمی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور جب نعمتیں نہیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا شکار ہے، تو ایسے موقع پر آدمی صبر کرے۔ اور شیطان یہی دو موقع کے اوپر انسان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور انسان کو پھسلا دیتا ہے۔ ذرا نعمتیں آ گئی، کاروبار اچھا چلنے لگا، تندرستی ہے، اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، تو اتراتا پھرتا ہے۔ گھومنے جاتا ہے تو موبائل کے اندر اسٹیٹس کے اندر اپنے گھومی ہوئی جگہ بتلا رہا ہے، اترا رہا ہے، لوگوں کے سامنے اظہار کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد مالی ترقی دی ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور شیطان اس وقت دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو نعمتیں دی ہے، یہ تو اپنے بلبوتے پر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی ہے۔ یہ شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، یا اگر دل میں خیال نہ بھی آئے تو عمل سے تو یہی بتلاتا ہے آدمی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ میں میرے اپنے بلبوتے پہ کر رہا ہوں، یہ تو نعمتوں کے موقع۔ اور جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا یہ کہ کوئی دوسری پریشانی آ گئی، کاروبار کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ نے صفت قبض کا مظہر بنایا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے، ہر ایک سے شکایت کرتا پھرتا ہے۔ بلکہ کئی مرتبہ ہمارے مسلمان ہی معاشرے میں دیندار آدمیوں کے منہ سے بھی ایسے ناشائستہ اور شکایت کے جملے نکل جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں کہ بیٹھتا ہے کیا یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہی ہونی تھی؟ کیا مصیبت میرے کاروبار میں آنی تھی؟ کیا بیماری میرے گھر یا مجھے کو آ کر پکڑنے والی تھی؟ کیا موت میت میرے ہی گھر میں ہونی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور کہہ رہا ہے آدمی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے دی ہے، یہ سراہتاً اس کے خلاف ہوگا۔ آپ کا اور میرا کسی معاملے کے اندر صبر کے معاملے میں شکایت کرنا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش سے دو چار کیا ہے تو آپ اور میں اگر شکایت کریں تو کیا یہ مصیبت آپ کے اور میرے شکایت کرنے سے ٹل جانے والی ہے؟ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں نے شور مچایا، کاروبار تنگ پڑ گیا ہے، پگار نہیں مل رہا ہے، تو آپ کے اور میرے شکایت کر دینے سے یہ مصیبت تھوڑی ٹلنے والی ہے، بلکہ شکایت کرنے سے تو اور جو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر صبر کے نتیجے میں جو اجر ہم کو دینا مقرر کیا تھا، ہم نے یہ شکوہ شکایت کے الفاظ اپنی زبان پر لا کر وہ پورا اجر کو معاملے کو ختم کر دیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اس تعلیمات کے صاف طور پر خلاف عمل کر دیا۔ اور شیطان جو ہمارا دشمن بڑا چوکنا ہے، وہ ایسے معاملے میں ہمارے ساتھ کھلواڑ کر جاتا ہے۔ آپ اور میں جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے اللہ کی طرف سے مقدر میں ہے تو وہ آنے ہی والی ہے۔ اگر مقدر میں لکھا ہے کہ ہم کو کوئی بیماری آ کر پکڑے گی تو وہ پکڑنے ہی والی ہے، کسی کو کووڈ ہوگا، کسی کو کچھ بھی ہوگا، کوئی اپاہج ہوگا، جو بھی مصیبت ہے۔ تو ایسے مصیبت کے موقع پر آپ کا شکوہ شکایت کرنے سے یہ مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے، یہ تو جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تبھی ٹلے گی۔ آپ کے کاروبار کی تنگی، کاروباری پریشانی، گھریلو پریشانی جتنی بھی دور ہوگی وہ اللہ کے فیصلے ہی سے دور ہونے والی ہے۔ آپ اس کی شکایت کرتے پھریں گے یا میں اس کی شکایت کرتا پھروں تو وہ کبھی بھی دور ہونے والی نہیں۔ یہ دور تبھی ہوگی جب آپ صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے آئیں گے۔ انشاءاللہ جب مقدر ہوگا تو خبر یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو پوری زندگی صرف غم ہی سے واسطہ پڑا ہو، اور کوئی انسان ایسا بھی نہیں ہے جس کو پوری زندگی خوشی ہی سے واسطہ پڑا ہو۔ غم اور خوشی ان دونوں سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے، اور جب خوشی کا موقع ہو تو ہمیں نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور غم کا موقع ہو تو ہم کو صبر کرنا ہے۔ صبر کا راستہ بھی جنت میں لے جانے والا ہے، شکر کا راستہ بھی جنت میں لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں بندے بہت پسند ہیں، صابر بھی اور شاکر بھی۔ جو صبر کرنے والا ہو مصیبتوں میں وہ بھی، اور جو نعمتوں میں شکر کرنے والا ہو وہ بھی۔
چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ صبر کا وصف بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم ہی کے اندر یہ بات صاف طور پر بتلا دی ہے۔ قرآن کریم کی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ النَّقْصِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، پتہ اس آیت میں آگے پیچھے ہے کہ عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے اس آیت کے اندر تاکید ہے کہ مسلمانوں ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے حالات ڈال کر، کاروبار میں خوف آ جائے گا، ہو سکتا ہے آگے لاک ڈاؤن لگ جائے، پھر کاروباری تنگی آ جائے، یہ خوف کے حالات سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ بیماری کا خوف، خوف کے اندر بیماری کا خوف بھی داخل ہے، علماء نے لکھا ہے جس کو کووڈ ہے وہ تو پریشان ہے ہی، جس کو کووڈ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے کہ کہیں ہم کو نہ لگ جائے۔ کچھ مہینے پہلے رمضان میں لوگوں کی یہی گت بنی تھی، جو پریشان ہے وہ تو ہے ہی، جو بیماری میں مبتلا ہو تو پریشان تھے ہی، جو بیماری میں مبتلا نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو ہم تم کو خوف کے حالات سے ضرور آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی تنگی سے بھی ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ ایسے حالات آئیں گے کہ تمہارے پاس خرچہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، کاروباری تنگیاں آنے والی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی سے، یعنی کثرت سے موتیں ہوگی، اور یہ حالات بھی آپ نے اور میں نے دیکھ ہی لی ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے رمضان ہی کی بات کی جائے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں لاشوں کے، مسلمانوں کی بھی اور غیروں کے بھی۔ تو یہ قرآن کریم نے پہلے ہی سے بتلا دیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہمیشہ تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، تمہارے مال میں برکت ہوگی اور تمہاری صحت میں برکت ہوگی اور ہمیشہ تم پرامن ماحول میں رہو گے۔ ہم تم کو ضرور بھی ضرور ان سارے حالات سے آزمانے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہی نے اس کا علاج بتا دیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان حالات میں اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والے اور ان حالات میں شکوہ شکایت نہ کرنے والے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی صبر کرنے والوں پر، ایسے حالات پر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے، جو خطبے میں میں نے پڑھی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کل قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے سب بندے موجود ہوں گے، ایک فرشتہ اعلان کرے گا صبر کرنے والے بندے کہاں ہیں؟ چنانچہ ایک جماعت کھڑی ہوگی اور وہ جنت کے پاس چلی جائے گی۔ تو جنت کا جو نگران ہے اس کا نام ہے رضوان، اس نگران کا نام۔ تو رضوان کہے گا کہ ابھی تو حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا ہے اور یہ لوگ جنت کے پاس کیوں آ گئے؟ تو چنانچہ اس وقت ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اس رضوان کو خبر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے غیب سے آواز آئے گی کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جن لوگوں نے دنیا کے اندر مشکل حالات پر صبر کیا، شکوہ شکایت نہیں کی اور مجھ سے معافی مانگتے رہے اور مجھ ہی سے ضرورت مانگتے رہے، ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ قرآن انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے ان کا اجر دے دیتا ہے، اور یہ صبر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر میں سے گزرے ہیں، ان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس صبر کی صفت کو بتلانے کے لیے ذکر کیا ہے قرآن میں، اور ان کے اوپر کیا آزمائش تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قرآن کریم میں ذکر کی ہے۔ آپ اور میں اگر اس قصے کی تفصیلات کو دیکھیں تو ایسی آزمائش میں سے ہم کو تو ایسی آزمائش شاید ہی کسی کو ایسی آزمائش ہو، اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے ہم کو نصیب ہو، لیکن اتنی خطرناک آزمائش شاید ہی کسی کو اس سے واسطہ پڑا ہو۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور فرما بردار بیوی بھی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال کی فراوانی بھی بہت دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت بھی بہت دی تھی، فرما بردار بچے، فرما بردار بیوی اور مال کی فراوانی بھی خوب تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا آزمائش کا نظام ایسا ہوا کہ جتنے بچے تھے ان کے، کسی نہ کسی بیماری کے اندر انتقال کر گئے سب بچے، اور مال کی فراوانی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی
کہ جس کی وجہ سے وہ بستر پکڑ لیا انہوں نے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اب یہ بیماری کیا تھی یہ تو قرآن کریم میں وضاحت نہیں ہے، اور ہم کو اسرائیلی روایت میں جانے کا بھی جانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ روایت صحیح ہے یا نہیں یہ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ یہ بیماری ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ کام نہیں کر سکتے تھے، بستر پکڑ لیا تھا انہوں نے۔ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے جسم سے زخم پڑ گئے تھے اور زخم سے کیڑے بھی باہر نکلتے تھے، یہ بیان کی ہے روایت، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں دیتے جس سے کسی آدمی کو اس کے پاس آنے سے گھن آئے۔ اور اگر یہ روایت کو مان لیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ایوب کو ایسی بیماری ہے جس کے پاس کسی آدمی کو ان کے پاس آنے سے گھن آئے گی، تو لہٰذا یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ کام نہیں کر سکتے تھے، اولاد جو تھی وہ بھی بیماری کے اندر انتقال کر گئی، اور مالی فراوانی بھی ہوتی، رزق کے اعتبار سے بھی تنگی آ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ اور یہی کیفیت ان کی کب تک رہی؟ تو روایتوں میں آتا ہے 18 سال تک یہی حالت رہی ہوگی، 18 سال تک بستر پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کوئی کمائی کے معاملے میں بھی تنگی۔ ان کی بیوی جو کہ ایک فرما بردار خاتون تھی، جتنا ہو سکتا تھا وہی خدمت کرتی تھی، جبکہ آج کے زمانے کی بیویاں ایسے حالات میں شوہر سے چھوڑ دیتی ہے اور شوہر کا تعاون نہیں کرتی، جبکہ ان کی جو بیوی تھی وہ اس وقت بھی ایسی حالت میں بھی شوہر کا کبھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ پوری جتنی ہو سکی اتنی خدمت کی، بلکہ رزق کے معاملے میں جب تنگی کا شکار ہوئے تو یہ بھی آتا ہے کہ دوسروں کے یہاں جا کر کوئی خدمت انجام دے کر بھی اپنے رزق کو حاصل کیا اور گھر کی ضرورتیں چلائی ہے ان کی بیوی نے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ معاملہ 18 سال تک رہا، لیکن اتنے عرصے تک حضرت ایوب علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شیطان نے یہ سوچا کہ نبوت کے گھرانے میں کچھ خلل ڈالوں، شیطان ڈاکٹر کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا، حضرت ایوب کی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام تو نبی تھے، نبی کے پاس شیطان کو آنے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس کے پاس ہمت ہی نہیں ہوئی کہ نبی کے پاس آئے، اس لیے ان کی بیوی کے پاس آیا۔ اور بیوی کے پاس آنے کے بعد بیوی سے یہ کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر وہ نسخے پر عمل کیا گیا تو تمہارے شوہر بالکل صحیح اور تندرست ہو جائیں گے۔ بیوی بڑی خوش ہو گئی، کیونکہ 18 سال تک حضرت کی یہ حالت تھی کہ بستری پکڑے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ بیوی بہت خوش ہو گئی، کہا ٹھیک ہے یہ نسخہ دے دو۔ تو شیطان جو ڈاکٹر کی شکل میں آیا تھا اس نے کہا کہ میں یہ نسخہ تو دے دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے عرض کیا کیا شرط ہے تمہاری؟ بولا میں نسخہ تو دے دوں گا لیکن جب تمہارے شوہر کی طبیعت اچھی ہو جائے تو ایسے موقع پر تم کو یہ بات کہنی پڑے گی کہ یہ میری وجہ سے اچھے ہوئے، میں جو ڈاکٹر ہوں میری وجہ سے اچھے ہوئے، یہ تم کو منہ سے بولنا پڑے گا۔ اب ان کی بیوی تو خوش ہو گئی کہ چلو ایک نسخہ مل گیا، میرے شوہر جو کب سے بیمار ہیں تو وہ تندرستی کا ایک راز مل گیا۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کیا کہ ایک ڈاکٹر ملا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی تھے، نبی کی فراست تھی، فوراً سمجھ گئے کہ شیطان ہی کا کام ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فوراً غصہ ہو گئے کہ شیطان کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ نبی کے گھرانے میں خلل ڈال رہا ہے۔ اور چونکہ بیوی نے اس کے سامنے کچھ جواب نہیں دیا تو بیوی پر بھی غصہ ہو گیا اور بیوی کو کہنے لگے کہ قسم کھا لی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اس وقت 100 کوڑے لگاؤں گا بیوی کو، کیونکہ انہوں نے اس وقت سامنے شیطان کو کچھ جواب نہیں دیا، یہ اس لیے۔ خیر یہ بات تو ہو گئی۔ اب دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ غم سے واسطہ پڑے ایسا بھی نہیں ہوتا اور ہمیشہ خوشی سے واسطہ پڑے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ 18 سال کے بعد اگر 18 سال یا 6 سال اللہ اختلاف الاقوال دونوں میں سے کوئی بھی قول مانے تو یہ کوئی معمولی آزمائش تھوڑی ہے، پیسے کی تنگی، جسمانی کمزوری اور اولاد کی کمی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، چونکہ وہ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ انہوں نے کم نہیں کیا، اللہ سے مانگنے کا سلسلہ بالکل کم نہیں کیا،
تو دعا مانگتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بیماری کے دور ہونے کا نظام بنا اور اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دل وحی کی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تم اپنے پیر کو، یہ قرآن ہی کی آیت ہے، قرآن ہی میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو تدبیر بتائی اپنی بیماری سے چھٹکارا پانے کی، یہ وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ارکض برجلک، اپنے پیر کو زمین پہ رگڑو، ھذا مغتسل، تو چنانچہ انہوں نے جب پیر کو زمین پر رگڑا تو اس وقت ایک پانی نمودار ہوا، پانی نکلا. ھذا مغتسل، تو جو پانی نکلا تو کہا گیا کہ اس کو نہانے میں بھی استعمال کرنا ہے اور اس کو پینے میں بھی استعمال کرنا ہے. چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پیر کو رگڑنے کے نتیجے میں جو پانی نکلا اس کو کھانے میں بھی، پینے میں بھی استعمال کیا اور نہانے میں بھی استعمال کیا. تو جو بیماری 18 سال تک دور نہیں ہوئی تھی اس بیماری سے افاقہ ہو گیا. پھر افاقہ بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے واپس سے اولاد بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے واپس سے جو پرانی زندگی تھی وہ واپس سے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی والا زمانہ حضرت ایوب پر لوٹا دیا. اور اس کے بعد حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس نام سے خطاب کیا؟ نعم العبد. یہ کوئی معمولی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. نعم العبد انہ کان اواب، بہت بہترین بندہ پایا ہم نے اس کو، ایوب علیہ السلام کو. یقیناً وہ ایسے معاملے میں بھی برابر مجھ سے میری طرف رجوع کرتا رہا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں. تو دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ نے جو ذکر فرمایا قرآن میں، اس سے آپ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ یہی کہ آزمائش سے دو چار حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہوئے، نبی پر بھی آئی، لیکن اس آزمائش سے دو چار ہونے کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلسلہ بالکل ختم نہیں کیا اور کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے اچھے خطاب سے ان کو نوازا. نعم العبد انہ کان اوابا، بہت بہترین بندہ ہے یہ اور یہ مجھ سے بہت زیادہ مانگنے والا تھا. تو ایسے حالات آپ کے اور میرے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں. تو ایسے معاملوں میں صبر سے کام لینا چاہیے، بجائے شکوہ شکایت کے، اپنے اجر کو ختم کرنے کے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. آپ کے اور میرے شکوے شکایت کرنے سے یہ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کے فیصلے سے جانے والی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے اس کی شکایت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہے. ہمارے صحابہ اور ان کے اعمال کو طرف اگر نگاہ کی جائے تو ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. ان کو تو جب صبر سے زندگی گزرتی تھی، جب حالات پر صبر کرنا پڑتا تھا، تب تو وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کے حالات آتے تھے اس وقت ان لوگوں کو رونا آتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ کی سلطنت ختم ہوئی اور خزانہ جب دارالاسلام مدینہ میں لایا گیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خزانے کا ڈھیر دیکھ کر رونے لگ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگے، اذھبتم بطیباتکم فی الدنیا واستمتعتم بہا. یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ کل کافر لوگ قیامت کے اندر جنت کو مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اعلان ہوگا کہ تم نے تمہاری بھلائی کا بدلہ دنیا ہی میں پا لیا اور تم اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اب قیامت میں کیا جنت مانگتے ہو، اب تو تمہارے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنے سارے خزانے کا ڈھیر دیکھا تو خزانے کا ڈھیر دیکھ کر یہ نہیں کہا چلو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کی رحمت آ گئی، یہ ہماری طرح ناشائستہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ کر رونے لگے اور وہ کہنے لگے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تو نہیں کہ میرے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ نے دے دیا. حالانکہ یہ تو مسلمان تھے، پکے ایمان والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صبر کے اندر زندگی گزر رہی ہے تو آخرت سے ملنے کی امید سے خوشی کے ساتھ گزار رہے ہیں. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے خوشی کی حالت کر دی ہے تو ایسے معاملے میں فوراً رونا آ گیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مالدار صحابی میں سے ہے، سفر سے ایک بار گھر پر آئے تو گھر کے اندر دیکھا کہ نہانے گئے، گھر پہ آ کر نہانے گئے اور گھر والوں نے اچھے سا کھانا تیار کیا کیونکہ سفر سے آئے تھے، بھوک بہت شدت سے لگی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھانے کے لیے جب آئے تو ساتھ میں کچھ مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے حضرت عبد الرحمن رونے لگ گئے
جو تابعین وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے کہ مجھے مصعب ابن عمیر کی یاد آ گئی کہ ایک زمانہ ہم نے ان کا یہ دیکھا ہے کہ ان کو کفن کے لیے بھی ان کے پاس پوری چادر نہیں تھی، اور آج اللہ تعالیٰ مجھے اتنے سارے کھانے کھلا رہا ہے، تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھلائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا؟ رونے لگ گئے فوراً۔ تو دیکھیے، لیکن پھر بھی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آزمائش کبھی مانگنے جیسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تو مجھے کوئی ایسی آزمائش دے جس سے میں صبر کر کے بڑے بڑے جنت کے درجات حاصل کروں۔ یہ بیوقوفی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آزمائش مانگ، اللہ کے رسول نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی صبر والے حالات مت مانگو، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر اللہ کی طرف سے آ جائے تو اس پر شکوہ شکایت مت کرو۔ ایک صحابی اور صحابیہ کا قصہ سنا کر بات ختم کر دوں، بہت دلچسپ قصہ ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک صحابی اور ایک صحابیہ میاں بیوی کا بہت اچھا جوڑا تھا، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حسن بھی دیا تھا، مالی فراوانی بھی حاصل تھی، اور دونوں کو ایک دوسرے سے مکمل مناسبت تھی، پوری زندگی ایک دم خوشی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ وہ صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ پانی پلاؤ، اور چونکہ وہ نیند میں تھے منگوایا اور پھر سو گئے۔ ان کی بیوی گئی پانی لے کر آئی، لیکن چونکہ صحابی سو رہے تھے تو ان کو نیند سے بیدار کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ پانی لے کر کھڑی رہی۔ آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے کے بعد یا پوری رات کے بعد جب صبح میں حضرت وہ صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ان کی بیوی پانی لے کر کھڑی ہوئی ہے، تو اس کی بیوی کے اس ادب سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ تم میرے لیے پانی لے کر کھڑی رہی ہو، تم نے مجھے جگانا گوارا نہیں کیا، بولو کیا چاہتی ہو؟ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ تو بولا جو تمہاری ڈیمانڈ ہوگی وہ پوری کروں گا۔ تو صاحب یہ کہنے لگی پکا پوری کرو گے؟ تو صاحب نے کہا ہاں پکا پوری کروں گا۔ پورا معاملہ انہوں نے سیٹ کر لیا، پھر کہا ایک کام کرو مجھے طلاق دے دو۔ یہ صحابی ایک دم ٹینشن میں آ گئے کہ بھائی یہ تو طلاق مانگ رہی ہے۔ بولا میری طرف سے تم کو کوئی تکلیف پہنچی؟ تو کہا نہیں۔ تو بولا کوئی میری محبت میں کمی ہے؟ تو کہا نہیں۔ بولا کیا؟ بولا نہیں طلاق دے دو، تم نے کہا تھا ڈیمانڈ پوری کرے کہ طلاق دے دو۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت موجود تھی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا حضور کے پاس چلے جاتے تھے۔ کہا چلو اپنے کل صبح حضور کے پاس چلیں گے، حضور جو کہیں گے اس پر عمل کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، دونوں آپس میں جا رہے ہیں راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو شوہر بیچارہ پریشان ہے کہ پھر طلاق دینی ہے۔ اچانک سے شوہر کا پیر پھسلا اور اس پر کانٹا چبھ گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا، جس کی وجہ سے پیر سے خون نکلنے لگا۔ تو بیوی فوراً بے چین ہو گئی اور فوراً اس کے اوپر پٹی باندھی، اور اس کے بعد چلو اب گھر چلیں گے۔ تو صحابی اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ بولا پہلے تو تم نے کہا طلاق کی ڈیمانڈ کی، اب طلاق کی دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں، تو درمیان میں اب کہتی واپس گھر چلو۔ تو صحابیہ کہتی تم گھر چلو میں بتاتی ہوں کیا ہوا۔ جب دونوں گھر گئے تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اب تک میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک بات سنی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہے، لیکن میں جب تک تمہارے ساتھ رہی ہوں نہ کوئی قسم کی پریشانی میں نے دیکھی ہی نہیں۔ اللہ نے مال بھی دیا ہے، اللہ نے ہر اعتبار سے عافیت دی ہے، تو میں سمجھتی تھی کہ تم سے اللہ راضی نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ لیکن جب راستے میں گئے اور تم پھسلے اور تمہارے پیر میں چوٹ آئی، تم پر یہ مصیبت آئی جس پر تم نے صبر کیا، صبر کرنے کا موقع اللہ نے تم کو دیا، تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اس لیے میں اپنے اس فیصلے کو ختم کرتی ہوں اور تم مجھے طلاق مت دو، میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہوں۔ تو یہ حالات جو آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر ہی آتے ہیں جن کے درجات کو اللہ تعالیٰ کو کل جنت میں بلند کرنا ہوتا ہے، تو اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے مہینوں کے مقابلے میں ایک اعتبار سے حالات کئی فیصد تک درست کر ہی دیے ہیں، لیکن اگر آگے بھی ایسے کوئی حالات آتے ہیں تو ہم کو صبر کرنا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرنی ہے اور اللہ ہی سے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھ کو بھی صبر کی دولت سے مالا مال